فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم. بدی کا زور تھا، ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھیں، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھیں. ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں، ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں، تو پھر یہ جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں. اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے، اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے. غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں، گھر گھر بے حیائی تھی. مگر اللہ نے جب ان پہ اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا. خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں تیری رحمتوں پہ ناز کرتا ہوں. خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں تیری رحمتوں پہ ناز کرتا ہوں. فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں. عزیزان گرامی، میرے مسلمان بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا عظیم احسان و کرم ہوا کہ اس نے ہم سب کو اس متبرک عظیم الشان محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. یہاں پر ہم لوگ جو جمع ہوئے ہیں اور جو نہیں آ سکے ہیں، تو اگر کوئی بہانہ یہ بنا رہا ہے کہ ٹھنڈی لگ رہی ہے، یا کوئی بھی بہانہ بنائے، بیماری کا بہانہ بنائے، ٹھنڈی کا بہانہ بنائے، کوئی بھی عذر پیش کرے، تو اسے بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اس بات کی توفیق ہی نہیں دی ہے کہ اس مجلس میں جا کے بیٹھ سکے جس پر اللہ رب العزت نے مغفرت کے وعدے فرمائے. میرے پیارو، آپ یہ مت سوچنا کہ ہمارا بیٹھنا یہاں بیکار ہو جائے گا. نہیں یار، انہی مجلسوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جب تم جنت کے باغات سے گزرا کرو تو کچھ کھا پی لیا. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جنت کی مثال تو ایسی جس کو نہ تو کسی کان نے سنا، نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا، اور نہ تو اس کی کسی کے دل پر کھٹک تک گزری، آخر دنیا میں جنت کے باغات کہاں سے آ گئے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو دین کی محفل ہوتی ہے یہ جنت کے باغات ہیں، اور اس میں تھوڑی دیر بیٹھ کر دین کی باتوں کو سن لینا اور اس پر عمل کر لینا یہ جنت کے پھل اور میوے ہیں. میرے مسلمان بھائیوں، ہمارا وہی وقت قیمتی بنے گا جو ہم نے اللہ کی راہ میں گزارا ہوگا. قیامت کے دن ہمارا وہی وقت قیمتی بنے گا جو ان دینی مجلسوں میں گزارا ہوگا. قیامت کے دن ہمارا وہی وقت قیمتی بنے گا جو علماء کرام کی مجلسوں میں گزرا ہوگا. میرے مسلمان بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے انسان کو ایک ایسی راہ دکھائی ہے کہ اگر انسان صحیح طور پر اس راہ پر چلنے والا ہو جائے تو خدا کی قسم اس کی زندگی ایسے خوشگوار اور ایسے خوش مسرت سے گزرے گی
اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی خوشنودی حاصل کرے گا اور ایک ایسا بلند مقام پائے گا جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میرے یارو، اسلام میں ہر فرد کی مساوی طور پر حفاظت کی ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، چاہے ماں باپ ہو بھائی بہن، چاہے ہمسایہ رشتہ دار ہو یا چاہے دوست احباب، چاہے جو بھی ہو، اسلام نے ہر فرد کی مساوی طور پر حفاظت کی ہے۔ یہاں تک کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق کی بھی مساوی طور پر حفاظت کی ہے۔ اسلام کا سورج طلوع ہونے سے پہلے عورتوں کے حقوق کو پامال کیا جا رہا تھا، عورتوں کو معاشرے میں بہت ہی مخلوق سمجھا جا رہا تھا۔ زمانے جاہلیت میں عورت صرف ایک جیسی تسکین اور مرد کی خدمت کے لیے ایک لونڈی اور ایک غلام کی حیثیت سے جانی اور پہچانی جاتی تھی۔ یہاں تک کہ اگر کسی گھر میں لڑکی پیدا ہو جاتی تو اس گھر کو منحوس تصور سمجھا جاتا تھا۔ اس زمانے میں یہ عورتیں، یہ معصوم کلیاں ہر طرح سے ذلیل تھیں، ہر طرح سے ان پر عاصیہ حیات طے کیا جا رہا تھا۔ ان کے لیے دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں یہ چین و سکون کی زندگی گزار سکیں۔ لیکن جب اسلام کا سورج طلوع ہوا تو اس کفر کے گھٹا ٹوپ اندھیروں کو کروڑ بدلنے پر مجبور کر دیا۔ اسلام نے عورت کے دامن میں وفا کے موتی پرو کر اسے ایک بہترین شریک حیات کی شکل میں دے کر مردوں کو ایک بے شبہ اور ایک حسین تحفہ پیش کیا۔ اور جب ان عورتوں کو عصمت و عفت کی چادر عطا کر کے انہیں بلند مقام عطا کیا گیا تو انہی عورتوں نے آگے چل کر مذہب اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے جن جذبات کا اظہار کیا، اور ان عورتوں نے نہ صرف یہ کہ اسلام کی حفاظت کے لیے نمایاں کردار ادا کیا بلکہ میدان جنگ میں بھی ایسے مختلف طریقوں سے دشمنان اسلام کے دانت کھٹے کیے کہ کفار مکہ کو کہنا پڑ گیا، کفار مکہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ جذب کر سکے ان کو یہ سورج میں دم نہیں، جذب کر سکے ان کو یہ سورج میں دم نہیں، یہ وہ قطرے ہیں جو سورج کو بھی نگل جاتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے ہیں، کہاں تھے اور کہاں پہنچ گئے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، آج پوری دنیا کے دشمنان اسلام مل کر روزانہ نئی تدبیریں ہمارے خلاف پیش کر رہے ہیں۔ ایسے نازک آلود اور ایسے نازک حالات میں ہماری ماں اور بہنوں اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو چاہیے تو یہ تھا کہ قرن اولا اور قرن ثانیہ کی ماں بہنوں کی طرح میدان کارزار میں آتی اور انقلاب کی نت نئی آندھیوں اور خون آشام کے وحشی تھپیڑوں کا رخ موڑ دیتی اور انقلاب کا رخ موڑ دیتی اور وقت کے خوبصورت سورما اور انسان نما افریقوں کو للکارتے ہوئے کہہ دیتی کہ اے وقت کے ظالموں، اے اللہ کے دشمنوں، کان کھول کر سن لو، اگر تم نے اسلام کی طرف اپنے ناپاک ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی تو تمہارے ہاتھوں کو پنجوں سے نہیں بلکہ کندھوں سمیت کاٹ دیا جائے گا، اور اگر تم نے اسلام کی طرف اپنے غلط نگاہوں سے دیکھنے کی کوشش کی تو تمہاری آنکھیں نکال لی جائیں گی، اگر تم نے اسلام کے خلاف ذرا بھی زبان درازی کی تو تمہاری زبان کھینچ لی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ کا نام لینے والے ہیں، ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم غیرت مند نبی کے امتی ہیں، ہم غیرت مند صحابہ کے ماننے والے ہیں، ہم اسلام کا درس دینے اور پڑھانے والے ہیں، ہم قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں۔ اس لیے کان کھول کر سن لو، اگر تم نے اسلام کی طرف غلط نگاہ سے دیکھنے کی کوشش کی تو خدا کی قسم تمہاری آنکھیں نکال لی جائیں۔ تم کیا سمجھ رہے ہو
ہم اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کو ختم کر دیں گے۔ تم کیا سمجھ رہے ہو ہم اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کو مٹا دیں گے؟ تو سن لو، مٹا سکے ہم کو اس زمانے میں دم نہیں، مٹا سکے ہم کو اس زمانے میں دم نہیں۔ ارے زمانہ ہم سے ہے، زمانے سے ہم نہیں۔ میری ماں اور بہنوں اور میرے مسلمان بھائیوں، ذرا سوچو، آپ خود ہی اپنے آپ سے سوچ لیجئے کہ وہ مسلمان ہی کے جس کو حالات بدل جائے۔ مسلمان کی یہ شان نہیں کہ حالات سے بدل جائے، حالات سے ڈر جائے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ کا نام لینے والے ہیں۔ یہ ذرا دھیان دو، ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ ہم نے کلمہ کیا پڑھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صرف کلمہ ہی پڑھتے ہیں مگر اس کو ہم سمجھتے نہیں، اسی وجہ سے ہم ڈرتے ہیں، اسی وجہ سے ہم ڈرتے ہیں۔ کوئی بھی کالا گورا چٹا آتا ہمیں ڈرا کے چلا جاتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، مسلمان کی شان نہیں کہ حالات سے گھبرائے، مسلمان کوئی بتاشا نہیں کہ دباؤ اور ٹوٹ گئے۔ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ ہم ایمان لائے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں اور رسول کو مانتے ہیں اور ہم ڈر گئے ہیں۔ مسلمانوں اتنا یاد رکھنا، اگر ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو آزمائشیں ایک سے ایک آئیں گی ہمارے اوپر، لیکن گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ لیکن آج سب سے بڑے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بھیا شور مت کیجیے، سب سے بڑی افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج ہماری مائیں اور بہنیں مغربی تہذیب و تمدن اور یورپی دشمنان اسلام کے کلچر سے متاثر ہو کر اپنے آپ کو، بلکہ اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات سے دور کیا، اور تو اور دوسروں کے شریعت پر عمل کرنے کے راستے میں رکاوٹ کی زنجیر بنی ہوئی۔ اگر کسی گھر کے ذمہ دار حضرات سے کہا جاتا ہے کہ بھائی ذرا شادیاں تو شریعت کے مطابق کرو، تو کیا کہتے ہیں؟ ہم تو اس کے لیے تیار ہیں، لیکن اس راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہمارے گھر کی خواتین۔ جیسے کسی کہنے والے نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ جیسے آج بہت سے ہماری ماں اور بہنیں جو کہتے ہیں نا، زمین ٹلم آسمان ٹلم مگر ہم نمی ٹلم، زمین ٹلم آسمان ٹلم مگر ہم نمی ٹلم۔ زمین پھٹ سکتی ہے، ہمالیہ پہاڑ ہل سکتا ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، مگر ہم اپنی جگہ سے نہیں چل سکتی۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو چاہا وہ نہیں ہوگا، جو ہم نے چاہا وہ ہمارے گھروں میں ہوگا۔ مرد کہتے ہیں ہم تو اس کے لیے تیار ہیں، لیکن اس راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہمارے گھر کی خواتین۔ اگر ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور آپ رسول کو بھی مانتے ہیں اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کل ہمارا جنازہ اٹھے گا اور لوگ ہمیں غسل دے کر قبر کے گڑھے میں پھینک دیں گے، اور یار کم سے کم ہماری شکل و صورت مسلمان جیسی ہونی چاہیے، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پکڑ سے تو بچ سکو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب سے محفوظ تو رہ سکو گے۔ اگر اللہ کے نبی اگر پرصراط پر اگر ہمیں پہچاننے سے انکار کر دیا تو ہم کیا کریں گے؟ ذرا کبھی سوچا ہے؟ حوض کوثر پر جب آپ کو پیاس لگے گی اور جب آپ حوض کوثر پر پہنچیں گے، اگر اللہ کے نبی نے انکار کر دیا کہ ہم اس کو نہیں پہچانتے تو ہم کہاں جائیں گے؟ میرے مسلمان بھائیوں، ذرا کبھی سوچا کرو کہ ہم کیا ہیں، ہمارا وجود کیا ہے، ہم دنیا میں کیوں آئے ہوئے ہیں؟ کیا بس لوٹ کھسوٹ کر کھانے کے لیے آئے؟ کیا بس یہی اپنی زندگی کو پامال کرنے کے لیے آئے؟ نہیں میرے مسلمان بھائیوں، بلکہ قرآن کریم نے کیا کہا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے بھیجا۔ اور جب ان حضرات سے کہا جاتا ہے کہ بھائی اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم پر اکتفا نہ کراؤ بلکہ انہیں دینی علوم بھی سکھلاؤ، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب سے محفوظ رہ سکو
کہ اگر کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان معصوم کالجوں اور اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں سے پوچھ لیا کہ تم نے دینی علوم کیوں نہیں سیکھا تھا، جبکہ ہم نے اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوا دیا تھا طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد مومن عورت پر فرض ہے۔ میرے پیاروں، اگر آپ کسی طالب علم کی عظمت کو پہچان لیتے نا تو اپنی اولاد کو اپنے لخت جگر کو کالج کے کالے دروازوں پر کبھی نہیں بھیجتے۔ مگر افسوس کی بات تو یہ، نہ تو ہم پہچانتے اور نہ پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے پیارے، اتنا یاد رکھنا، یہی آپ کے لخت جگر، آپ کے نور نظر، جن کے لیے آپ دنیا میں اپنی جان نچھاور کرتے ہیں، جن کے بیمار ہو جانے پر آپ راتوں رات جاگتے ہیں، جن کے پیٹ کے لیے آپ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جن کے بیمار ہو جانے پر آپ راتوں رات جاگتے ہیں، خود نہیں سوتے ہیں انہیں سلاتے ہیں، خود نہیں کھاتے ہیں انہیں کھلاتے ہیں، خود تکلیف اٹھاتے ہیں مگر انہیں آرام پہنچاتے ہیں۔ میرے یارو، یاد رکھنا، یہی آپ کے نور نظر، آپ کے لخت جگر، یہی آپ کی اولاد کل قیامت کے دن آپ کے دشمن ہو جائیں گے، آپ کا غریبہ پکڑ کر عرش والے کے سامنے آواز بلند کریں گے اور کہیں گے ربنا اطعنا سادتنا وکبرانا فاضلونا السبیلا، یا الہ العالمین، ہم نے ان بڑوں کی اطاعت کی تھی، یا اللہ ہم نے ان بڑوں کا ہر طرح سے کہنا مانا تھا، یا اللہ لیکن ہمارے ان بڑوں نے ہم کو سیدھی راہ سے گمراہ کر دیا تھا۔ پھر کیا کہیں گے؟ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، یا الہی تو ان کو دوگنا عذاب میں مبتلا کر۔ میرے یارو، آپ کس کے لیے دنیا میں کما رہے ہیں؟ اپنے ان اولادوں کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے، بس یہی سب کرنے کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں۔ میرے پیاروں، اتنا یاد رکھنا، ہماری اولادیں ہمارے اسی وقت کام آئیں گی جب ہم ان کو کچھ بنا کر کے ہم دنیا سے رخصت ہوں گے۔ ہمارے اکابرین کہا کرتے تھے، او یار اپنی اولاد کو اتنا تو پڑھا لیا کرو تاکہ کل ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبروں پر فاتحہ پڑھا کے پڑھ سکیں۔ میری ماں اور بہنوں اور میرے مسلمان بھائیوں، اپنی اولادوں کو اتنا تو ان کی زندگی میں دین سکھلا دو، ان کی جھولی میں اتنا تو دین ڈال ہی دو کہ کل آپ جب دنیا سے گزر جائیں تو ان کو کسی عالم حافظ کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے کہ حافظ صاحب اتنے پیسے لے لیجیے اور ہماری والدہ یا ہمارے والد کے لیے دعا کر دیجیے، قرآن خوانی کر دیجیے۔ میرے یارو، اتنا یاد رکھنا، جب بیٹا پڑھ جاتا ہے، عالم حافظ ہو جاتا ہے تو ہر نماز میں اپنے ماں باپ کے لیے کہتا ہے یا الہ العالمین، ہمارے والدین کی مغفرت کرو، ہمارے والدین کی قبر میں چین و سکون عطا فرما، ہمارے والدین کی قبر کو نور سے منور فرما۔ میرے پیارے، بس میں اپنی آخری بات پیش کر کے جگہ لیتا ہوں کہ ایک حافظ قرآن اپنی ماں کی قبر پر جاتا ہے اور تلاوت کر کے چلا آتا ہے۔ ایک مرتبہ اس کی ماں اپنے بیٹے کے سپنے میں آئی اور کہنے لگی، اے میرے لال، اے میرے نور نظر، اے میرے لخت جگر، جب تم میری قبر پہ آیا کرنا تو آتے ہی تلاوت مت شروع کیا کر میرے لال۔ تو اس بچے نے کہا، ماں اس میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے لال کہ جب تم میری قبر پہ آیا کر تو آتے ہی تلاوت مت پیش کیا کر، آتے ہی قرآن پڑھنا شروع مت کیا کر۔ تو جب بچے نے اپنی ماں سے یہ سوال کیا کہ ماں آخر اس میں کیا مصلحت ہو سکتی ہے، آخر آپ یہ کیوں بول رہی ہے، تو اس ماں نے کہا کہ اے میرے لخت جگر، اے میرے لال، جب تو آتے ہی قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہے تو تیرے منہ سے جو نور نکلتا ہے تو میری آنکھیں بند ہونے لگتی ہے، جس کی وجہ سے میرے لال میں تیرا چہرہ نہیں دیکھ پاتی۔ میری ماں اور بہنوں اور میرے مسلمان بھائیوں، ذرا سوچو
کہ اگر آج ہم اپنی اولاد کو دینی تعلیم نہیں سکھلائیں گے تو کل پھر ہماری مغفرت کا ذریعہ کون بنے گا؟ ہم کس سے امید لگائیں گے؟ رشتہ داروں سے لگائیں گے؟ پڑوسیوں سے لگائیں گے؟ غیروں سے لگائیں گے؟ نہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، اور اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائی اور میری ماں اور بہنوں، اب یہ فیصلہ ہم خود کر سکتے ہیں، آپ خود کر سکتے ہیں کہ آخر جب ہمیں اس جہنم کی آگ سے جب بچانے کا حکم مل چکا ہے، حکم دے دیا گیا ہے، تو اب ہم کیسے بچیں اور کیسے اپنے گھر والوں کو بچائیں۔ اب یہ فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، اور تو اور آج لوگوں کا یہ گمان بن چکا ہے، اور اس گمان کو آپ اپنے دل و دماغ سے بالکل نکال دیجیے کہ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ میرا بیٹا اگر عالم حافظ ہو جائے گا تو کہاں سے کھائے گا؟ پھر اگر ان سے کہو نا، پہلے تو کہتے ہیں کہ عالم حافظ کھاتے رہتے ہیں، پھر ان سے کہو تو اپنے اولاد کو عالم حافظ بنا لو، تو کہتے ہیں کہاں سے کھائے گا؟ کہاں سے کھائے گا بولتے ہیں۔ آپ لوگ اتنے بیٹھے ہیں، کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ عالم حافظ کبھی بھوک سے مرا ہوگا، کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ عالم حافظ کبھی بھوک سے تڑپ کر جان دیتی ہوگی۔ نہیں میرے پیارو، جب کوئی دین کے راستے میں جب نکلتا ہے نا تو اللہ خود اس کا محافظ ہوتا ہے۔ لوگوں سے امید لگانا بیکار ہے، جس کا تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے نا، اللہ دنیا کو اٹھا کر اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ آج ہم حالات سے گھبرا رہے ہیں نا، یہ مسلمان کی یہ شان ہے کہ حالات سے گھبرا جائے۔ بس یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح اور سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر قائم رکھے، اور مرتے وقت زبان پر کلمہ طیبہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔